السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عیدیں جو منانے کی توفیق دے۔ بقایا یہ عیدیں جتنی گزری ہیں پتہ نہیں تھا، روزے جتنے گزرے پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ جتنی باتیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فرق تب پڑتا ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے۔ زمین پر چرند پرند، مال پہاڑ، دائیں بائیں، مشرق مغرب، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یاد رکھنا ہر چیز مٹنے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، قیامت کے دن کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا، لیکن ایک نیکی کبھی کبھی کسی کی بھاری پڑ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے تو اتنی آسانی کی تھی، اللہ نے تو بہت مشکلیں آسان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی ہماری شکلوں سے کھیل رہا ہے، جادو کر کے بار بار ہماری شکلیں بدل رہا ہے، تو اس کی نیت رب دیکھ رہا ہے، اس کی سوچ بھی دیکھ رہا ہے۔ میری شکل بار بار بدلتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب دل میں اللہ سے وہ ڈرتا ہے تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں، اللہ کو سنا نہیں، لیکن قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور قرآن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کو کھول کے کچھ لوگ روتے ہیں، کیونکہ یقین ہوتا ہے یہ وہ سچی کتاب ہے جو معجزے کر دیتی ہے۔ معجزے عاجز لوگوں کے ساتھ ہوتے، عبادت گزار ہوتے، اور کچھ لوگ عبادت گزار بھی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کیسے معجزے ہو سکتے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے آزمائش مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اور پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو مجھے، اور لوگ الگ الگ طریقے سے اگر کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، یا میری یا آپ کی یا کسی کی بھی، یاد رکھیں میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہوئی ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ نے دیکھا، درندوں کو دیکھا، بچیوں کے ریپ کیسے ان لوگوں نے کیے، آپ نے دیکھا، اور یہ لوگ قیامت والے دن پکڑ ہوگی ان لوگوں کی۔ جس پر نصیحت عمل نہ کرے وہ جان لے کہ میرے دل ایمان سے خالی ہے۔ جب زبان بگڑ جائے تو لوگ اس پر روتے ہیں، اور دل بگڑ جائے تو فرشتے اس پر روتے ہیں۔ فرشتوں کا رونا سمجھ سکتے ہو؟ فرشتوں کی عبادت سمجھ سکتے ہو؟ جب زبان بگڑ جاتی ہے تو لوگ اس پر روتے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو فرشتے اس پر روتے۔ تو روتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو آپ رو گے، آپ عاجزی مانگو گے، آپ عبادت مانگو گے، آپ سنت کے مطابق زندگی مانگو گے۔ میری تمام بہنیں، بھائی، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی ہمیں رسوا کرتا ہے، اور ہم کسی کو دین کی بات کرتے ہیں تو رسوا کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو یاد رکھیں تیرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روح عطا فرمائے، ہمارے لفظ عطا فرمائے، جس سے ہم لوگوں کی بخشش کی دعا کریں، لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنی آنے والی اولادوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس قوم کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب آپ اچھے راستے پہ چلیں گے، کچھ منافق لوگ آئیں گے جو مذاق بنائیں گے، جو دل آزاری کریں گے، لیکن تمہارا رب دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا۔ یہی تو وقت ہوتا ہے توبہ کرنے کا، جب کوئی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے۔ جب میری دل آزاری لوگ کرتے، یا اللہ مدد، یا اللہ رحم، یا رحمانو، یا رحیمو، اور جب کوئی اسلام کا دشمن آئے، یا جبارو، یا قہارو، یا جبارو، یا قہارو، یا جبارو، یا قہارو، جب ہمارے پیغمبر کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا جبارو، یا قہارو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اور کوئی ہمیں جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی میں ہم لوگوں کو ڈال دے، ہمیں پتہ ہے ہمارے رب ہمیں نیت پیدا کرے گا. تو بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی. جو گناہ ہمارے سے زبردستی کروایا گیا، ہمیں جس کا علم ہی نہیں تھا، ہماری روح کہیں تھی، ہماری باڈی کہیں تھی، تو یاد رکھو وہ گناہ قیامت والے دن تمہارے گلے میں پھندا نہ بن جائے. کبھی کبھی لوگوں کے دلوں میں ایک رائی کے برابر، چاول کے ایک دانے کے برابر ایمان ہوا، وہ بھی جنت میں جائے گا اپنے گناہوں کو کاٹ کے. کیوں مسلمانوں کو ڈرا رہے ہو، کیوں بھٹکا رہے ہو؟ لیکن یاد رکھو 5 وقت نماز، اچھا اخلاق مومن کے لیے ضروری ہے. مومن ہونے کے لیے 5 وقت نماز، اچھا اخلاق ضروری ہے. ہو سکتا ہے جو شخص نہیں پڑھ پاتا، نیکی کی بات کر رہا ہے، اس کی کسی اور کو نمازی بنانے سے، کسی اور کو نماز کی نصیحت کرنے سے، نماز کی نصیحت کرنے سے ہو سکتا ہے وہ خود بھی نمازی ایک دن بن جائے، اس کی صحت صحیح ہو جائے کسی کی دعا سے. تو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ لمبی زندگی نہیں، ایسی زندگی جس میں اللہ راضی ہو. اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا تو ایک دن جینے کو دل نہیں کرتا. دل کرتا ہے کہ اب اللہ کے گھر جانا ہے. جنت کا شوق جب بڑھنے لگے تو کلمے پڑھو لا الہ الا اللہ. میں نے ایک بار کسی کی قبر پہ گئی تھی اور وفات ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا. وہاں پہ لوگ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، بخشے روح کو آپ اللہ. روح کو اللہ بخشتا ہے. لیکن کچھ لوگ آقا کی اتنی غلامی دنیا میں کریں گے، ان کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے زبان کو پاک کیا اور پھر اپنے محبوب کا نام اس زبان پر. یاد رکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کب لوگ بڑی کر دیتے اور بڑی باتوں کو کب چھوٹا کر دیتے. یہ دنیا کا دستور ہے. جب یہاں پہ کوئی نیک انسان آتا ہے تو لوگ نیک انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے. جس رستے سے آقا گزرے اس رستے کی خاک کے برابر ہم نہیں ہیں. اور جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی میں ڈال کے لوگ ہمارے دماغ کو چینج کریں، ہم تو نیتوں پہ پہچانے جائیں گے. یہ جدید ٹیکنالوجی ہم لوگ کیسے مان سکتے؟ ہمارے رب کا حکم جب ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے تو تب پودے اگتے، ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے تب لوگوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے تبھی سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو جدید ٹیکنالوجی ہم اس کو للکارتے ہیں، ہم اس کو للکارتے ہیں. لیکن مفتی کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم ایک عوام میں میڈیا کے اہلکار ہیں. میڈیا کے اہلکار یہ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ دین کا پیغام دیتے ہیں، اور دین کا پیغام دینا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے، دل آزاری کرنا ہے، نیک عورت پہ بہتان لگانا. جب کوئی بھی بد کردار بھی عورت ہو تو آپ اس کی غیبت نہ کریں، دل نہ توڑیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں. تو بقایا یاد رکھے محبت خدا سے ہو جائے تو سجدے پہ ختم ہوتی ہے. نماز مومن کے لیے انعام ہے اور منافق کے لیے سیاست ہے. تو یاد رکھے نماز مومن کے لیے ایمان ہے اور منافق کے لیے سیاست ہے. تو مومن اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور منافق اپنی نماز لوگوں کے لیے پڑھتا ہے. تو مومن اپنی نیت سے پہچانا جائے گا. جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کو راضی کرو، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفر اللہ کی تسبیح کرو، اللہم لبیک. جب اذان ہو تو اللہ کو ضرور آواز دو اللہم لبیک کہ تم حاضر ہو. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے تو کوشش کرو ہر دن دعا کرو، ہر دن دعا کرو. کچھ لوگ معذور ہوتے، کچھ لوگ تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتے. پتہ ہے کیوں؟ بہت زیادہ غموں سے گزرے ہوتے، صحت صحیح نہیں رہی ہوتی. تو کوشش کرتے رہو. کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 منٹ 1 سیکنڈ کافی ہے. لوگ کبھی راضی ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. تو جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کسی سے نکاح کا ایگریمنٹ نہیں کیا یا کچھ بھی نہیں کرا، جھوٹی باتیں لوگ بنا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھو عاجزی مانگی ہے تو اللہ سے جب عاجزی مانگ لی عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے. تو یہاں پر لوگوں کی باتیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول